کہانی ختم تو دوسری شروع. مسلم لیگ نون کو ایک اور مقدمے کا سامنا. گجرانوالہ میں پرچہ کٹ گیا. پی ٹی ایم کے جلسے میں کرونا SOPs کی خلاف ورزی اور سڑکیں بلاک کرنے کا الزام. خرم دستگیر، محمود بشیر ورک، سلمان خالد بٹ نامزد. مقدمہ سرکار کی مدعیت میں تھانہ سول لائنز میں درج کیا گیا. صبح گرفتاری، شام رہائی. کیپٹن ریٹائرڈ صفدر 12 گھنٹے بعد ضمانت پر رہا. 1 لاکھ روپے کے مچل کے عدالت میں جمع. پولیس کی ریمانڈ کی استدعا مسترد. مریم نواز کے شوہر کو مزار قائد کے اندر نعرے بازی پر ہوٹل سے گرفتار کیا گیا تھا. ہمارا دروازہ بہت زور زور سے کسی نے پیٹنا شروع کر دیا. انہوں نے جب دروازہ کھولا اٹھ کر تو باہر پولیس کھڑی تھی اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو گرفتار کرنے آئے. ابھی وہ اپنے کپڑے تبدیل کر رہے تھے کہ مجھے دروازہ توڑنے کی آوازیں آئیں. سیکورٹی لیچ ہوتا ہے دروازے کا، اس کو توڑا اور کمرے کے اندر آ گئے. صفدر نے ان کو کہا کہ آپ اندر مت آئیں، میں باہر آ رہا ہوں، آپ اندر مت آئیں. لیکن پولیس دروازہ توڑ کر ہمارے کمرے میں داخل ہوئی. ہمت ہے تو مجھے گرفتار کرو. مریم نواز کا چیلنج. مقدمے کے مدعی وقاص پر دہشت گردی کی FIR درج ہے. تمام مقدمات کے مدعی ایسے ہی کیوں ہوتے ہیں؟ یہ سمجھتے ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں درار پڑ جائے گی. مریم نواز. کیا ہمارے معاشرے میں کسی خاتون کی یہ حرمت ہے اس طریقے سے قبروں میں گھس کر شوہر کو اس طریقے سے گرفتار کرے؟ میرے اعلیٰ کو بے خبر رکھا گیا ہے اور جب انسپکٹر جنرل پولیس نے اپنے گھر میں ان کے خلاف کوئی بھی اقدام کرنے سے انکار کیا تو ان کو اغوا کیا گیا. زبردستی ان سے ایک FIR درج کروائی گئی. IG پولیس نے کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کے خلاف اقدام سے انکار کیا تو اغوا کیا گیا. گرفتاری سے متعلق وزیر اعلیٰ سندھ کو بھی لاعلم رکھا گیا. پولیس پر دباؤ ڈال کر مقدمہ درج کرایا گیا. مولانا فضل الرحمان کی گفتگو. بلاول بھٹو اور مریم نواز کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ. کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی گرفتاری سندھ کی روایات کے منافی. سندھ حکومت اور پیپلز پارٹی کو آگاہ نہیں کیا گیا. واقعے کی مکمل تحقیقات کی ہدایات کر دی. چیئرمین پیپلز پارٹی. ہم کنڈیم کرتے ہیں اس آپریشن کو جو کیپٹن صفدر کو اریسٹ کیا ہے، جو دفعات لگائی گئی ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے ہم اس کی مذمت بھرپور انداز میں کرتے ہیں. یہ اسٹیٹ دہشت گردی ہے، اسٹیٹ دہشت گردی ہے جس کی مذمت اگر آج ہم نہیں کریں گے تو کل ہم سب اس سے گزرنا پڑے گا. سو ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، یہ جو مرضی کر لیں. بہت عرصے سے ہم یہ سوچ رہے تھے کہ یہ کب ریئیکٹ کریں گے، کس طرح سے ریئیکٹ کریں گے، اور رات کو ہم نے دیکھ لیا. کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی گرفتاری ریاستی دہشت گردی. مقدمے میں قتل کی دھمکی کی دفعہ کیوں شامل کی گئی؟ سب سامنے آ جائے گا کہ سندھ حکومت پر کس طرح دباؤ ڈالا گیا. بات نہ سنی گئی تو پورے ملک میں رد عمل دیں گے. محمد زبیر کی میڈیا سے گفتگو. کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی گرفتاری. صوبائی وزراء سندھ پولیس پر برہم. سارا کھیل وفاق کے ایما پر ہوا. ناصر شاہ کا اعلیٰ سطح کی انکوائری کرانے کا اعلان. گرفتاری PTM میں خلیج پیدا کرنے کی سازش. اسے ناکام بنائیں گے. کیپٹن ریٹائرڈ صفدر نے جو کیا وہ مناسب نہیں تھا. سعید غنی کا رد عمل. کیپٹن صفدر کیس کا مدعی وقاص بھی کرمنل نکلا. PTI رہنما حلیم عادل شیخ کا بھانجا اور کوآرڈینیٹر. وقاص کے خلاف سائٹ سپر ہائی وے تھانے میں مقدمہ درج. پتھراؤ اور پولیس موبائل کو نقصان پہنچانے کا الزام. واقعہ گزشتہ سال پیش آیا. وزیر اعظم کی زیر صدارت پولیٹیکل کمیٹی کا اجلاس. اپوزیشن کے خلاف جارحانہ حکمت عملی اپنانے کا فیصلہ. کرپشن مقدمات کو ہر صورت منطقی انجام تک پہنچایا جائے. نواز شریف کی وطن واپسی کے لیے اقدامات تیز کیے جائیں. عمران خان کی ہدایت. کلین گرین انڈیکس ایوارڈز کی تقریب میں سزا اور جزا پر زور. صفائی کا خیال نہ رکھنے والے ڈپٹی کمشنرز کو سزا دینے کی تجویز. آج کل پاکستان میں بنارسی ٹھگوں کا ایک ٹولہ اکٹھا ہوا ہے جس کا مقصد
اس ملک میں افراتفری پھیلانا، مایوسی پھیلانا اور پاکستان کو پھر ادھر پیچھے گھسیٹ کے لے جانا. کل صفدر نے کیا کیا ہے، مریم نے کل کیا کیا ہے، پاکستان کے فاؤنڈر قائد اعظم کے مزار پہ جا کے انہوں نے جو ہلڑ بازی کی ہے. ہمارے قوم یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ ہمارے بڑوں کے مزار کو اس کو سیاسی اس کا اکھاڑا بنایا جائے. مزار قائد پر لیگی رہنماؤں کی ہلڑ بازی قابل مذمت. مقدس مقام کو سیاسی اکھاڑا بنانے کی کوشش کی گئی. کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی گرفتاری، قانون کے احترام کا بیانیہ. قائد اعظم کا مزار کم ظرف سیاسی قیادت کے کھیل کا میدان نہیں. وفاقی وزراء شبلی فراز اور فواد چودھری کا رد عمل. سندھ پولیس بلاول کے براہ راست اور مکمل پبلسٹی سٹنٹ یا آپ ایک دوسرے کے خلاف ہیں؟ بتائیں کون سی بات سچ ہے؟ شہزاد اکبر کا مریم نواز سے سوال. کیپٹن ریٹائرڈ صفدر چھوٹا مہرا، مزار قائد پر ہلڑ بازی کے حقیقی کرداروں کو پکڑا جائے. وفاقی وزیر علی زیدی کا مطالبہ. نواز شریف مفرور ہیں اور عدالتی کارروائی سے چھپ رہے ہیں. العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنس میں لیگی قائد کی طلبی کا اشتہار اخبارات میں شائع. 24 نومبر تک اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہونے کی مہلت. برطانوی اخبارات میں اشتہار شائع کرانے کی درخواست مسترد. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے برطانیہ کے چیف آف ڈیفنس جنرل سر نکولس پیٹرک کارٹر کی ملاقات. دو طرفہ سیکیورٹی تعاون بہتر بنانے پر غور. افغان امن عمل میں پاک فوج کی کوششوں کی تعریف. سوئٹزرلینڈ کے سفیر کی بھی سپاہ سالار سے ملاقات. سوئس سفیر نے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کا عزم دہرایا. وزیر اعظم کی زیر صدارت گندم چینی کی دستیابی اور قیمتوں پر غور کے لیے اجلاس. ذخیرہ اندوزوں کے خلاف ایکشن اور یوٹیلیٹی سٹورز پر وافر فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت. عمران خان کا آج لاہور آنے کا بھی پروگرام. وزیر اعلیٰ اور گورنر پنجاب کی ملاقاتیں شیڈیول. وزیر اعظم کی معاون خصوصی ڈاکٹر ثانیہ نشتر بھی کورونا کا شکار. خود کو قرنطینہ کر لیا، گھر سے کام کرتی رہوں گی. ثانیہ نشتر کا ٹویٹ. پی ٹی اے کا ٹک ٹاک کو بحال کرنے کا فیصلہ. انتظامیہ کی غیر اخلاقی مواد کی روک تھام کے لیے لائحہ عمل بنانے کی یقین دہانی. السلام علیکم، دنیا نیوز کے ساتھ میں ہوں آمنہ سجاد. میں ہوں عبید اللہ صدیقی. ہیڈ لائنز آپ جان چکے، واپس آئیں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک. سیکیورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں خفیہ معلومات پر آپریشن کیا ہے. کارروائی میں علیم خان خوشحالی گروپ کے 2 دہشت گرد ہلاک ہو گئے. آئی ایس پی آر کا بتانا ہے کہ دہشت گردوں نے 18 مئی کو میر علی کے رہائشی ملک رئیس کو قتل کیا. آئی ایس پی آر کی جانب سے مزید کیا بتایا گیا، یہ جان لیتے ہیں ڈیپٹی بیورو چیف اسلام آباد محمد عمران سے. جی عمران. جی، خفیہ معلومات کی بنیاد پر یہ آپریشن کیا گیا ہے. ان دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع کے بعد وہاں پر جب آپریشن کیا گیا تو یہ جو دہشت گرد جو ہیں یہ وہاں پر موجود تھے اور ان 2 دہشت گردوں کو جو ہے وہ ان آپریشن کے دوران ہلاک کیا گیا. بنیادی طور پہ ان کا تعلق جو ہے وہ علیم خان خوشحالی گروپ سے تھا اور یہ دہشت گرد میر علی کے رہائشی ملک رئیس کے قتل میں بھی ملوث تھے اور دہشت گردی کی کئی وارداتوں میں ملوث ہونے کے علاوہ یہ پولیس کو بھی مطلوب تھے. اور یہ اس حوالے سے ایک بڑی کارروائی جو ہے اس علاقے میں جو ہے وہ سیکورٹی فورسز نے کی جس میں یہ دہشت گرد جو ہے وہ ہلاک ہوئے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. آگے بڑھتے ہوئے سیاسی منظرنامے سے جڑی ایک اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کریں کہ مسلم لیگ نون کے خلاف ایک اور پرچہ کٹ گیا ہے. گجرانوالہ میں پی ڈی ایم کے جلسے کی انتظامیہ کے خلاف یہ مقدمہ درج ہوا ہے. مقدمہ سرکار کی مدعیت میں تھانہ سول لائن میں درج کیا گیا. پولیس کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ کورونا ایس او پیز کی خلاف ورزی اور سڑکیں بلاک کرنے کی دفعات اس مقدمے میں شامل ہیں. اسی پر بات کر لیتے ہیں راجہ ماجد ہمارے ساتھ موجود ہیں. ماجد، آگاہ کیجیے گا اس مقدمے سے متعلق مزید.
जी बिल्कुल, जिनाह स्टेडियम में 16 अक्टूबर को पीडीएम की जानिब से एक जलसा किया गया था, जिससे कबल ज़िला इंतजामिया और जलसा इंतजामिया के दरमियान 28 नकात की एक मुआहिदा तय पाया गया था, जिसमें कोरोना एसओपीज, मुल्की इस्लामी इदारों, आइनी इदारों के हवाले से रोड ब्लॉक करने के मज़ाहमत, इसके अलावा मुतअद्दिद जो नकात थे उसके हवाले से कि इसके खिलाफ बिल्कुल भी खिलाफ वर्जी नहीं की जाएगी। लेकिन जलसे के रोज मुआहिदे की मुकम्मल तौर पर खिलाफ वर्जी की और 28 के 28 नकात की जो है कि खिलाफ वर्जी की, जिसके तहत थाना सिविल लाइन में SHO राणा सरवर की मदय्यत में एक मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें साउंड सिस्टम, कोरोना एसओपीज, कार सरकार में मुदाखलत, मुज़ाहमत, रोड ब्लॉक, आइनी इदारों के खिलाफ तकारीर और नारेबाजी और जलसा के नाकस इंतजाम की दफात के तहत एक मुकदमा दर्ज किया गया है। और ये मुकदमा MNA खुरम दस्तगीर, उसके अलावा MNA महमूद बशीर विरक और MPA सलमान खालिद भट्ट हैं, जो इस मुआहिदे में जिन्होंने जामन थे कि उनका कहना था कि इस मुआहिदे की वो पूरी पासदारी करेंगे। लेकिन जो 16 अक्टूबर के रोज जिस दिन जलसा हुआ, यहाँ पर बिल्कुल इस मुआहिदे की पासदारी नहीं की और 28 के 28 नकात की जो है कि खिलाफ वर्जी की गई। इसके अलावा भी हमारी जब पुलिस हुकाम से बात हुई तो उनका कहना था कि एक मुकदमा थाना सैटेलाइट टाउन में दर्ज किया जाएगा, इसके अलावा एक थाना कोतवाली और एक थाना मॉडल टाउन में। और इस हवाले से जो उन्होंने कहा था कि दफात इनमें दर्ज की जाएंगे, उनमें रोड ब्लॉक करने की और पार्किंग के हवाले से जो बात हुई थी कि पार्किंग जो 1 किलोमीटर दूर जो है कि लगाई जाएगी, जहां से शुरा पैदल जो है कि जलसागाह की तरफ जाएंगे, लेकिन उसकी भी पासदारी नहीं की। उस मुआहिदे को भी उनको खिलाफ वर्जी की गई, जिसपे 3 मुकदमे और दर्ज किए जाएंगे। इसके अलावा भी मजीद जो है कि उनका कहना था कि जो हमारी लोकल इंटेलिजेंस है उनसे हम मजीद जो है कि हम इसकी तफसीलात ले रहे हैं। जिस थाने में उन्होंने वायलेशन की है, उसकी हदूद में वायलेशन की है, उसके खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये मुआहिदे में पहले तय पा चुका था। और ये MNA खुरम दस्तगीर, महमूद बशीर विरक और सलमान जो खालिद भट्ट है, इन्होंने मुआहिदे पे दस्तखत किए थे कि वो मुआहिदे की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे। लेकिन इस तरह आज जो है कि मुकदमा दर्ज किया गया और उसमें ये तमाम दफात शामिल कर दी गई हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका माजिद। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.